اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان شاہینز نے ایشیا کپ رائزنگ سٹار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کے خلاف 9 وکٹ پر 153 رنز بنائے۔ سری لنکا اے کی ٹیم 9 وکٹ پر 148 رنز بنا سکی۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز فائنل اتوار کو پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارہ تیجاس گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ اس کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی لڑاکا طیارہ دبئی ایئر شو میں فضائی مظاہرے میں شریک تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سال سے بھی کم عرصے میں تیجاس طیارے کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ مارچ 2024 میں تیجاس لڑاکا طیارہ راجستھان کے شہر جیسلمیر میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ حادثے کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز کی قیمت 2.5% گر گئی۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل امرپریت سنگھ نے کچھ ماہ پہلے ہی دفاعی منصوبوں میں مسائل کا ذکر کیا تھا۔ کہا تھا، بھارتی فضائیہ کے لیے کوئی بھی دفاعی منصوبہ کبھی وقت پر پورا نہیں ہوتا۔ کئی بار معاہدے پر دستخط کرتے وقت ہی یقین ہوتا ہے کہ یہ وقت پر مکمل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے معاہدے کرتے ہیں۔ ضمنی الیکشن کے دوران ضابطہ اخلاق اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف کیس کی سماعت 25 نومبر اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے خلاف کیس کی سماعت 24 نومبر کے لیے مقرر کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سہیل خان آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو نوٹس جاری کر دیا۔ ضابطہ اخلاق اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے خلاف کیس کی سماعت 24 نومبر کے لیے مقرر کی ہے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈی آر او نے رانا ثنا کو کل پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ رانا ثنا نے پی پی 116 میں رانا شہریار کی ریلی میں شرکت کی اور خطاب کیا تھا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت حذیفہ رحمان کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ حذیفہ رحمان نے NA 185 میں آج انتخابی جلسے میں شرکت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی طلبی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی کا نوٹس غیر قانونی قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بشیر خان وزیر ایڈوکیٹ کی وساطت سے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کرنے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مختلف الزامات بغیر کسی وجہ اور جواز کے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ کو طلب کرنا غیر قانونی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اقدام آرٹیکل 9، 10A، 17 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نہ کسی کے لیے مہم چلائی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی کا نوٹس غیر قانونی قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن نے 23 نومبر کے ضمنی انتخاب کے لیے پاکستان آرمی، سول آرمڈ فورسز اور مقامی پولیس کی کثیر سطحی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نامزدگی عسکری اور سول افسران کو میجسٹریٹ اول درجہ کے اختیارات بھی تفویض کیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 22 سے 24 نومبر کے دوران پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو سٹینڈ بائی ریسپانس موڈ میں تعینات کیا جائے گا۔ رینجرز کو فوری رد عمل یونٹ کے طور پر تیسری دفاعی پرت میں خدمات فراہم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تعینات فورسز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مکمل اختیارات حاصل ہوں گے۔ انتخابی دنوں کے دوران کسی بھی قانون شکن سرگرمی، ہنگام آرائی یا رکاوٹ کو بروقت اور مؤثر انداز میں روکا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے نامزد عسکری سول افسران کو میجسٹریٹ اول درجے کے اختیارات بھی تفویض کیے ہیں۔ وہ 22 سے 24 نومبر کے دوران ضابطۂ فوجداری کی کسی بھی خلاف ورزی پر کارروائی کر سکیں گے۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے بھی 23 نومبر کو ضمنی الیکشن کے دن سول آرمڈ فورسز اور پاک فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر 23 نومبر کو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، جن میں فیصل آباد کے بھی 5 حلقے شامل ہیں۔ لوگوں کو انتظار ہے 2 حلقوں میں انتخاب کا، جہاں بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ NA 96 پر مسلم لیگ نون کے بلال بدر چودھری اور آزاد امیدوار نواب شیر کے درمیان، جبکہ PP 98 میں مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم اور آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے والے امیدوار سابق صوبائی وزیر محمد اجمل چیمہ کے مابین سخت مقابلہ متوقع ہے۔ عرفان اللہ رپورٹ کریں۔
ضلع 1 اور حلقے 5 2 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ہونے والے انتخابی دنگل کے لیے ضلع فیصل آباد سیاسی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ NA 96 NA 104 PP 98 PP 115 اور PP 116 پر پولنگ 23 نومبر کو ہوگی، لیکن سب کی نظریں 2 بڑے مقابلوں پر ہیں۔ حلقہ NA 96 جہاں مسلم لیگ نون کے بلال بدر چودھری اور آزاد امیدوار نواب شیر وزیر میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ نواب شیر وزیر اسی حلقے سے PTI کے سابق رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ٹکٹ نہ ملنے پر نواب شیر وزیر نے مسلم لیگ نون کے خلاف ہی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور یوں آزاد حیثیت میں میدان میں اتر کر نون لیگی امیدوار کو ٹف ٹائم دینے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب حلقہ PP 98 میں مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم اور آزاد امیدوار محمد اجمل چیمہ کے درمیان ہونے والے مقابلے کا بھی عوام کو شدت سے انتظار ہے۔ محمد اجمل چیمہ اسی حلقے سے 2018 میں آزاد حیثیت میں انتخاب جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کر صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، جبکہ 2024 کے قومی انتخابات میں وہ 47,834 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے، اور اب 23 نومبر کو ضمنی انتخاب میں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار آزاد علی تبسم کو سخت ٹکر دے سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصلہ آباد۔ 23 نومبر کو ڈیرہ غازی خان کے سب سے اہم قومی اسمبلی کے حلقے 185 میں بھی ضمنی انتخاب کا بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے، جہاں دہائیوں سے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے رہنے والے روایتی حریف لغاری اور کھوسا خاندان ایک بار پھر اپنی سیاسی برتری ثابت کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ سلیم بزدار رپورٹ کریں۔ NA 185 DG خان یہ وہی حلقہ ہے جہاں برسوں تک کھوسا اور لغاری سرداروں کی سیاسی کشمکش جاری رہی، لیکن گزشتہ 2 انتخابات میں PTI کی جیت دونوں بڑے سیاسی گروپوں کے لیے دھچکا تھی۔ اب اس نشست پر ضمنی انتخاب میں پھر روایتی حریف آمنے سامنے ہوں گی۔ حلقے میں 8 امیدوار موجود ہیں، مگر اصل اور بڑا مقابلہ مسلم لیگ نون کے محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا کے درمیان متوقع ہے۔ حلقے میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے، سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ نشست کس کے حصے میں آئے گی، فیصلہ ڈیرہ غازی خان کے عوام 23 نومبر کو اپنی ووٹ کی طاقت سے کریں گے۔ سلیم بزدار، جیو نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا 3 روزہ بدل دو نظام اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا، مافیاز کا راج ہے، کسان، مزدور اور نوجوان سب پس رہے ہیں، ہم لوگوں کو بیدار کریں گے، ظلم کا یہ نظام اب مزید نہیں چل سکے گا۔ عرفان نذیر رپورٹ کریں۔ گریٹر اقبال پارک میں جماعت اسلامی کے 3 روزہ بدل دو نظام اجتماع میں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ افتتاحی سیشن میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بدل دو نظام تحریک کا مقصد ملک میں عدل، شفافیت اور اسلامی نظام کا نفاذ ہے، سازشوں یا فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ سال کے 12 مہینے 12 مافیاؤں کا راج رہتا ہے، کیسے چلے گا یہ نظام؟ اس لیے پورے پاکستان کی آواز بننا ہے۔ میں اجتماع کے تیسرے دن انشاءاللہ لائے عمل کا اعلان کروں گا، جس کے بعد ایک عزم سے، ایک نئے عزم سے بدل دو نظام تحریک پاکستان کے چپے چپے میں چلے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر بات کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ استثناء کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر کوئی سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی، ہم حق و انصاف کے لیے سیاست کرتے ہیں، پاکستان میں ظلم کا نظام مزید نہیں چلے گا۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے استثناء لینے والوں سن لو کہ اللہ کے نزدیک جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اس میں نہ کسی صدر کو کوئی استثناء ہے، نہ کسی وڈیرے جاگیردار کو کوئی استثناء ہے، نہ کسی سرمایہ دار اور وزیر اعظم کو کوئی استثناء ہے، سب کو پیش ہونا پڑے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، یہ نہیں چلے گا، دنیا کا یہ نظام اب اس طرح ظلم پر نہیں چل سکتا۔ امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ اجتماع کے تیسرے روز آئندہ کا لائحہ عمل پیش کیا جائے گا، جس کے بعد نظام بدل دو تحریک پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ کیمرامین اشرف ننکانوی، عامر باجوہ اور رپورٹر ارم اوان کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ فیصل آباد میں گیس لیکیج کے باعث کیمیکل فیکٹری میں دھماکے سے عمارت گر گئی، حادثے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ فیکٹری کے مالک نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔
پولیس نے فیکٹری کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ عرفان اللہ کی رپورٹ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کے مطابق فیصلہ آباد میں ملک پور کے علاقے میں واقع کیمیکل فیکٹری میں صبح سویرے شدید دھماکہ ہوا، جس کے بعد فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ دھماکے سے فیکٹری سے ملحقہ متعدد گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ کمشنر فیصلہ آباد کا کہنا ہے کہ ملک پور میں 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ زیادہ جانی نقصان فیکٹریوں سے ملحقہ گھروں کے رہائشیوں کا ہوا ہے۔ فیکٹری سے ملحقہ 7 سے 8 مکانوں کی چھتیں گرنے سے ہونے والے جانی نقصان پر رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیمیکل فیکٹری کی موجودگی پر کئی بار اعتراض کیا تھا۔ فیکٹری آبادیاں دے نال ہونا نہیں چاہیے، یہ جتھے جتھے بھی ہے انہوں چیک کرنا چاہیے، کیونکہ جدو انہوں ایک جگہ دتی گئی ہے باہر تو آپ انڈسٹری ایریے دے وچ اوتھے جا کے اپنی فیکٹریاں بناؤن۔ آج سے کافی عرصہ پہلے ہم نے کئی بار درخواست بھی دی ہے اور کئی بار یہ ایشو اٹھایا گیا، لیکن یہ فیکٹری والے بااثر ہونے کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہن ایڈی وڈی گل ہو گئی ہے، کون ہے ذمہ وار ہے؟ گھریلو علاقوں میں یہ فیکٹریاں نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق فیکٹری میں لگی ہوئی آگ مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے۔ دھماکے سے متاثر ہونے والے مکانات کا ملبہ بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ متعلقہ تھانہ منصور آباد کی پولیس نے غیر قانونی طور پر آتش گیر کیمیکل سٹور کرنے اور کئی افراد کی جانوں کے ضیاع پر فیکٹری مالکان اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کیمرامین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصلہ آباد۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کامیاب کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں سے افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال اسلحہ برآمد کر لیا۔ خوارجی اسلحہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں پشاور سے نادیہ صبوحی۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کامیاب کارروائیاں کر کے دہشت گردوں سے افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے زیر استعمال اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ امریکی اور نیٹو فوج نے انخلا کے وقت یہ اسلحہ چھوڑا تھا۔ ان امریکی ہتھیاروں کو افغان طالبان نے فتنۃ الخوارج کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے حوالے کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ دور فاصلے سے پاک فوج کو رات کے وقت بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فتنۃ الخوارج کے زیر استعمال امریکی ہتھیار پچھلے کچھ عرصے میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران برآمد کیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہتھیاروں پر صاف لکھا ہے کہ وہ امریکی حکومت کی ملکیت ہے۔ اسلحے میں M4, M16 نائٹ ویژن گاگلز اور دیگر خودکار جدید اسلحہ شامل ہے۔ ان امریکی ہتھیاروں میں اسٹیل ہیڈ گولیاں بھی شامل ہیں جو کہ بلٹ پروف جیکٹ میں سے بھی گزر سکتی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پکڑے جانے والے اسلحے میں امریکی فوج اور نیٹو کے زیر استعمال اعلیٰ کوالٹی کا دھماکہ خیز مواد اور تاریں بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج یہ اسلحہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ان ہتھیاروں کی تعداد کئی زیادہ ہے۔ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ ملتان اور مظفر گڑھ کی سرحدی علاقے کے مکین غلام نارک کی فریاد سن لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کی جانب سے سردی سے بچانے کے لیے رضائیاں اور گرم کپڑے ان کے گھر پہنچا دیے گئے۔ غلام نارک کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی فوری مدد یقینی بنائی۔ جیو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور مظفر گڑھ کے غریب شہری کو سردی سے بچنے کے لیے فوری طور پر گرم بستر اور کپڑے فراہم کیے گئے۔ سیلاب کے باعث گھر گرنے کے باعث مشکلات کا شکار تھے، شدید سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے امداد پہنچنے پر غلام نارک نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا جن کی بروقت توجہ سے ان کو ریلیف ملا۔ کراچی میں آسٹریا کا قومی دن شاندار انداز میں منایا گیا۔ آسٹریا کے اعزازی کونسل خانے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آسٹریا کے اعزازی کونسل خانے کے زیر اہتمام قومی دن اور نئے تعینات سفیر کی تعارفی تقریب منعقد کی گئی، جس میں گورنر سندھ کامران خان رسوری، وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ اور مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ اعزازی کونسل جنرل حسین اسلام نے کہا کہ آسٹریا اپنی تاریخ، عظمت اور ثقافتی ورثے کے باعث دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے اور بطور کونسل جنرل وہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ آسٹرین سفیر نے کہا کہ آسٹریا اور پاکستان کے تعلقات قدیم اور مضبوط ہیں، وقت کے ساتھ یہ دوستی مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ 39 روزہ عالمی ثقافتی میلے کے 22ویں روز استاد نور بخش کی سحر انگیز موسیقی سننے کے لیے مداحوں نے آج کونسل کراچی کا رخ کیا۔ مختصر فلموں،
प्योरल आर्ट और थिएटर प्लेस भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। जियो और जंग फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची आज भी मुख्तलिफ सकाफ़तों की हम आहंगी का मरकज़ बना। फ्रांसीसी और पाकिस्तानी मुसव्विरों ने मिलकर दीवारों पर म्यूरल आर्ट तख्लीक किया जो दिल फरेब रंगीनी, अमन और दोस्ती का खूबसूरत इस्तारा बन गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फनकारों के तख्लीकी सफ़र को सराहा और आलमी सकाफ़ती मेल जोल को खुशाइन करार दिया। Thanks to National Art Council, we can make it on the wall outside and for the public. And this is to make unity, diversity. I was looking for an idea, a bridge between the two cultures, and I read some poets from Pakistan, and I decided to use a Pakistan poem translated in English to make a connection between our culture. स्पेन के थिएटर ग्रुप ने अपने खेल हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग में नए फिक्री ज़ाविये को निहायत फनकाराना अंदाज में पेश किया। पाकिस्तानी खेल खुदकुशी से पहले ने जिंदगी और मौत के बारे में संगीन सवालात उठाए। वेनेज़ुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मरिया कोरेना मचाडो को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेज़ुएला अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मरिया कोरेना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं। मरिया को अक्टूबर में वेनेज़ुएला में जमहूरियत के फ़रोग़ की कोशिशों पर अमन का आलमी नोबेल इनाम दिया गया था।